رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی طہ ویاسین، حبیب الہ العالمین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المصطفى محمد، وعلى اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولا سیما علی الحجۃ الثانی عشر، بقیۃ اللہ المنتظر، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد، فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام، واللہ ما للہ آیۃ اکبر منی، درود پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، واللہ ما للہ آیۃ اکبر منی، خداوند متعال کی قسم، اس پوری کائنات میں علی سے بڑی خداوند متعال کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ یہی مضمون آپ ماہ مبارک رمضان میں مسلسل دعائے افتتاح کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اس میں بھی امیر کائنات سلام اللہ علیہ کو اسی لقب سے نوازا جاتا ہے۔ جب بھی قرآن یا روایات میں کسی بات سے پہلے قسم کھائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ہر عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ نہ قرآن محتاج ہے کہ قسم کھائے، نہ اہل بیت علیہم السلام محتاج ہیں کہ قسم کھا کے اپنی بات کی حقانیت کو ثابت کرے، لیکن یہ قرآن کا بھی طریقہ ہے اور یہ سیرت اہل بیت بھی ہے کہ بسا اوقات ان کے کلام میں قسم اور اس طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ خداوند متعال تو کبھی کبھی
ایک بات کو بیان کرنے سے پہلے مختلف چیزوں کی قسم کھاتا ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها. 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد خداوند متعال ایک بات کو انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. اسی لیے قسم کے ذریعے انسان کو آمادہ کیا جاتا ہے، انسان کو تیار کیا جاتا ہے کہ انسان غور کر کہ جس بات کو کہا جانے والا ہے اور وہ پیغام جو آنے والا ہے وہ ایک اہم پیغام ہے. امیر کائنات سلام اللہ علیہ بھی یہاں پہ پہلے قسم کھاتے، واللہ خدا کی قسم، ما للہ آیت اکبر منی. خداوند متعال کی اس کائنات میں علی سے بڑی نشانی کوئی نہیں ہے. کیا فرمانا چاہ رہے ہیں مولا کائنات؟ خداوند متعال اپنی ذات میں ہر غیر سے بے نیاز ہے. خداوند متعال جب اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتا ہے تو قرآن میں کبھی آیات آفاقی کے ذریعے سے پہچانواتا ہے، کبھی آیات انفسی کے ذریعے سے پہچانواتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب تک انسان خداوند متعال کی معرفت حاصل نہ کرے، نہ اس کا کوئی عمل قابل قبول ہے، نہ اس کا کوئی اعتقاد قابل قبول ہے. معرفت پروردگار انسان کے ہر عقیدے اور ہر عمل کا محور ہے. بارہا آپ نے اس بات کے اوپر غور کیا ہوگا کہ جب بھی اصول اور فروع کی بات چھیڑی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ فروع کو اس لیے فروع دین کہتے ہیں کیونکہ یہ اصول دین کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، اور اصول دین بھی اپنی ترتیب میں توحید کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں. اسی لیے نبوت کا پہچاننا توحید کے اوپر ٹکا ہوا ہے، ولایت کا پہچاننا نبوت اور توحید کے اوپر ٹکا ہوا ہے، قیامت کا پہچاننا نبوت اور توحید کے اوپر ٹکا ہوا ہے. اسی لیے انسان جب تک کہ معرفت پروردگار کو حاصل نہیں کرتا، جب تک خداوند متعال کی صفات کے اوپر غور نہیں کرتا، نہ اس کی توحید درست ہوتی ہے، نہ اس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں. عزیزوں، انسان کوئی بھی عمل آگے بجا لائے، اس عمل کی حیثیت اس کی معرفت کے اعتبار سے ہوتی ہے. عین ممکن ہے کہ انسان پوری رات جاگ کے عبادت کرے لیکن ثواب کے اعتبار سے پروردگار بڑا ناچیز ثواب اسے عطا کرے، اور دوسری طرف عین ممکن ہے کوئی انسان بستر پہ آ کے سو جائے اور پروردگار اپنی مرضی کو اس کے حوالے کر دے. انسان کا عمل اور اس کی روح معرفت پروردگار ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لَضَرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ، علی کی ایک ضرب خندق کے دن ثقلین کی عبادت کے اوپر بھاری ہے. تو عزیزوں، اس ضرب کا وزن اس اعتبار سے نہیں تھا کہ اس کو تولا جا رہا ہو، بلکہ اس ضرب کا وزن اس معرفت کی وجہ سے تھا کہ جو اس ضرب کو چلانے والے کے پاس موجود تھی. نہ کائنات میں کسی کی معرفت علی علیہ السلام کے برابر ہو سکتی ہے، نہ اس کی ضرب میں وہ سنگینی آ سکتی ہے جو ضرب علی میں موجود ہے. انسان کا عمل اس کی معرفت کے اوپر ٹکا ہوتا ہے. جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے عمل میں نکھار آتا چلا جاتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں اور زیادہ قبول ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے پروردگار نہ عمل کی کثرت کو دیکھتا ہے نہ عمل کی قلت کو دیکھتا ہے، بلکہ عمل کے پیچھے اس معرفت کے اوپر نظر ڈالتا ہے جس معرفت کے سائے میں یہ عمل انجام پا رہا ہے. اگر انسان اپنی معرفت کے اوپر آ کے کام کرے، اور معرفت میں بھی معرفت توحیدی، وہ توحیدی معرفت جو انسان کو انسان بناتی ہے. انسان
صلاحیتوں کو لے کے اس دنیا میں آتا ہے، انسانیت کو لے کے نہیں آتا ہے۔ صلاحیتوں کو جب آ کر بروئے کار لے کے آتا ہے، دھیرے دھیرے یہ انسانیت سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن نہ انسانیت کی بو پاتے ہیں، نہ انسانیت کا لباس پہن پاتے ہیں۔ انسان اسی حد تک کمال پا سکتا ہے جتنی اس کی معرفت ہے، اور معرفت توحیدی ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام اس فقرے میں ایک توحیدی معرفت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اے انسان، اگر تجھے خدا کو پہچاننا ہے تو اس سے پہلے اس ذات کو پہچاننے کی کوشش کر کہ جسے خدا نے خلق کیا ہے۔ پہلے مخلوق کے دروازے پر آ، اس مخلوق کو پہچاننے کی کوشش کر۔ اگر تو نے اس مخلوق کو پہچان لیا تو اس کے بعد مرحلہ آئے گا کہ تو خالق کو پہچاننے کی کوشش کرنا۔ ابھی تو مخلوق کو ہی پہچاننے میں پریشان ہے، تو مخلوق کو ہی نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ کبھی اسے خالق کا درجہ دے دیتا ہے، کبھی اس سے خلافت کو غصب کر لیتا ہے، کبھی اس کے ساتھ جنگ پہ اتر آ جاتا ہے، کبھی اس کے اوپر آ کے ظلم کرنے لگتا ہے، کبھی اس کے سامنے سجدہ کرنے لگتا ہے۔ یہ تیرے طریقے جو اس مخلوق کے سامنے ہیں، تو ابھی مخلوق کو ہی نہیں پہچان پا رہا ہے، خالق کو پہچاننے کی بات تو دور ہے۔ عزیزوں، مولا نے یہاں پر اپنے لیے ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے۔ فرماتے ہیں ما للہ آیتن۔ یہ لفظ آیت بارہا آپ نے سنا ہے، قرآن کی بھی آیات ہیں۔ آیت کی جمع ہے۔ یہ جو لفظ آیت ہے، اس کے اوپر غور فرمائیں کہ یہ اس حدیث کا مرکز اور محور ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں آیت ہوں، لیکن جان لو فقط میں آیت نہیں ہوں، میرے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں، لیکن ہر آیت اپنی وجودی حیثیت کے اعتبار سے خداوند متعال کو پہچانواتی ہے۔ قرآن میں خداوند متعال نے جگہ جگہ پہ اس بات کے اوپر اشارہ کیا کہ خدا کی مخلوق کو دیکھو، خدا تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اسے آیات آفاقی کہا جاتا ہے۔ اپنے نفس کی طرف آ کے غور کرو، اپنے نفس کو پہچانو، اپنے خدا کی طرف پہنچنے کی کوشش کرو، اسے آیات انفسی کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، یہ تمام آیات چاہے وہ آفاقی ہوں چاہے وہ انفسی ہوں، انسان کو خدا تک پہنچاتی ہیں، لیکن ہر آیت اتنا ہی خدا تک پہنچا پاتی ہے جتنی اس کے اندر وسعت ہے۔ جتنی اس کے اندر وسعت ہے وہ اس سے زیادہ نہیں پہچانوا سکتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اگر آپ کسی زمین پر پیر کے نشان دیکھیں تو یہ نشان اسی تک آپ کو پہنچائیں گے جس کے یہ نشان ہوں گے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ آیت کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ آیت اور نشانی اتنا ہی پہنچاتی ہے جتنی اس نشانی میں حیثیت ہوتی ہے۔ تو کوئی نشانی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، کوئی صغیر ہوتی ہے، کوئی کبیر ہوتی ہے، لیکن ہاں ایک نشانی کائنات میں ایسی پائی جاتی ہے جو اکبر ہے، یعنی سب سے عظیم ترین نشانی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں خدا تک کے پہنچنا ہے تو اس سے بڑی تمہیں کوئی نشانی نہیں ملنے والی ہے۔ اگر علی کے ذریعے تم خدا تک نہ پہنچ پائے تو کائنات کی کوئی ذات تمہیں خدا تک نہیں پہنچا سکتی ہے، کیونکہ علی علیہ السلام پروردگار کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دنیا نے نہ علی علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کی، نہ ان کے ذریعے خدا کو پہچاننے کی کوشش کی۔ کس طرح سے پہچانے؟ آئیں صفات مولا کائنات کے اوپر غور فرمائیں۔ اس روایت کی طرف آپ کی نظر ہوگی کہ جو روایت یہ کہہ رہی ہے اگر دریا کے پانی
آ کے دوات بن جائیں، سارے درخت آ کے قلم بن جائیں، سارے ملائکہ آ کے حساب اور کتاب کرنے والے بن جائیں، اور چاہیں کہ فضائل علی ابن ابی طالب کو لکھیں تو وہ کبھی نہیں لکھ سکتے۔ اللہ اکبر! یہ ایک ممکن انسان جو مخلوق پروردگار ہے، اگر پوری کائنات ملنے کے بعد اس کے فضائل کو نہیں لکھ سکتی ہے تو انسان فقط اتنا غور کر لے کہ جب مخلوق کے فضائل کو دنیا نہ لکھ پائے تو خالق کے فضائل کو کہاں سے لکھ پائے گی؟ جب مخلوق کو نہ سمجھ پائے وہ خالق کو کہاں سے سمجھ پائے گی؟ جب مخلوق کی عظمت ابھی انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے تو کس طرح سے آ کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ خالق کو پہچان سکتا ہے؟ کبھی تم مخلوق کے بارے میں آ کے غور کرو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ دیکھو خالق اور مخلوق کے فرق کو باقی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خالق اور مخلوق کے فرق کو ہی آپس میں ملا دو۔ عزیزوں، بڑا باریک نکتہ ہے، خداوند متعال نے ایک مخلوق کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچانوانے کی کوشش کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پروردگار جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، نہ اس کے پاس نہ وہ جسم رکھتا ہے، نہ کسی طرح سے کسی ظاہری چیز میں آگے سما سکتا ہے۔ ادھر سے انسان ہے جو دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج ہے، بولنے کے لیے زبان کا محتاج ہے، سننے کے لیے کان کا محتاج ہے، سمجھنے کے لیے عقل کا محتاج ہے۔ ادھر ایک محدود ذات ہے، ادھر ایک لامحدود ذات ہے۔ اب کس طرح سے ان دونوں میں رابطہ برقرار کیا جائے؟ معرفت کی وادی میں ایک بڑا عجیب مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ ایک محدود ذات ہے جو ایک لامحدود کو پہچاننا چاہ رہی ہے، ایک ایسی ذات ہے جو بغیر اسباب اور مسببات کے معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتی۔ ادھر ایک دوسری ذات ہے جو کن فیکون کی مالک ہے، نہ کسی اسباب کی محتاج ہے، نہ مسببات کی محتاج ہے، وہ خود ہر چیز کے لیے سبب ہے۔ اب اس ذات کو پہچاننا ہے تو کس طریقے سے پہچانا جائے؟ آخرکار پہچاننے کے لیے ایک رابطے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک یہ رابطہ نہ ہو، جب تک یہ واسطہ نہ ہو، معرفت کا کارواں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ خداوند متعال نے اس مسئلے کا حل اس طرح سے پیش کیا، کہا دیکھو ایک ایسی ذات تمہارے درمیان خلق کروں گا کہ جو میری مخلوق ہوگی، ممکن ہوگی، ظاہری اعتبار پر تو انسان ہوگی، لیکن اس کے اندر صفات میں اپنے عطا کروں گا۔ بس یاد رکھنا میرے صفات لامحدود ہیں، اس کے صفات میری بنسبت محدود ہوں گے۔ یاد رکھنا میں پروردگار ہوں، وہ میری مخلوق ہوگی، لیکن جب وہ آ کے گفتگو کرے گی تو اس کی زبان لسان اللہ کہلائے گی، جب وہ آ کے دیکھے گی تو اس کی آنکھ عین اللہ کہلائے گی، اس کا پورا وجود نفس اللہ کہلائے گا۔ یعنی جب تم اس کے اوپر نظر ڈالو گے تو اس کا ہر وجود کا حصہ تمہیں خداوند متعال کی یاد دلائے گا۔ تم مستقیم آگے مجھے نہیں سمجھ سکتے ہو، اس ذوات مقدسہ کے ذریعے سے کوشش کرنا کہ ایک حد تک اپنے پروردگار کو پہچان لو، ایک حد تک اپنے پروردگار کو پہچاننے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ نشانیاں ہیں جو تمہیں خداوند متعال تک پہنچا رہی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام اپنی پوری زندگی دعوت توحید دیتے رہے، اور عجیب ہیں ان ہستیوں کے ماننے والے جو پوری زندگی گزارنے کے باوجود بھی توحید کی معرفت سے دور رہتے ہیں۔ علامہ طباطبائی علیہ رحمہ بارہا اپنی تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی فردی مشکلات کو، اپنی سماجی مشکلات کو حل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس فقط ایک ہی راستہ ہے، آئے اپنی توحید کے اوپر کام کرے۔ ہاں عزیزوں، اگر انسان نے توحید کو آ کر ایک حد تک سمجھ لیا، جتنا زیادہ توحید کو سمجھتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ کمال سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں سوچتا یہ ہے کہ موحد ہے، لیکن جب غور کرتا ہے تو ہزاروں شرک اس کے قلب سے باہر آتے ہیں۔ انسان غور نہیں کر پاتا، زبان سے اقرار کرتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، بارہا اس جملے کو اپنے زبان کے اوپر لاتا ہے، اے میرے پروردگار
تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن جب اپنی عملی زندگی میں اترتا ہے تو ہزاروں بت بنا بیٹھتا ہے، کبھی ذہنوں میں بت بناتا ہے، کبھی باہر بت بناتا ہے، کبھی کسی کی عبادت کرتا ہے، کبھی کسی کے سامنے جھکتا ہے، کبھی کسی کی غلامی کرتا ہے، پوری زندگی اسی میں گزرتی چلی جاتی ہے۔ معبود حقیقی آواز دیتا ہے، اے انسان تو بار بار آ کے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن تیری عملی زندگی عجیب ہے، جہاں ذرا سی تجھے ضرورت پڑتی ہے مجھے بھول جاتا ہے، کسی اور کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ کیا تو نے یہ شہادت نہیں دی تھی کہ تنہا میں ہی تیرا معبود ہوں اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ گواہی تو دیتا ہے انسان، لیکن جب عمل کی وادی میں اترتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ کس بات کی گواہی دی تھی۔ قرآن بڑی خوبصورتی سے آگے اس مسئلے کو بیان کرتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو ایک کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اور یہ کشتی جب مجدھار میں آ کے پھنس جاتی ہے تو دعو اللہ مخلصین، یہ بڑے خلوص کے ساتھ پروردگار کو آ کے آواز دیتے ہیں۔ پروردگار اپنے رحم کی نظر ان کے اوپر ڈالتا ہے اور اس طوفان سے ان کی کشتی کو نجات دلا دیتا ہے۔ کشتی ساحل سے قریب ہو جاتی ہے اور جیسے ہی یہ ساحل پہ اترتے ہیں اپنے پروردگار کو بھول جاتے ہیں۔ یہ عجیب انسان ہے، بارہا لطف پروردگار اس کے شامل حال ہو رہا ہے، لیکن یہ پھر بھول جاتا ہے۔ عزیزوں، آج جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں ہم کتنا پروردگار کو یاد کر رہے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم ایسے ماحول میں، یہ نشانیاں ہیں، یہ امتحان ہیں، یہ آزمائشات ہیں، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، بار بار قرآن میں خداوند متعال تاکید کر رہا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ عزیزوں، امتحان پروردگار میں کامیاب ہونے کے لیے جس چیز کا دامن ہمیں تھامنا ہے اسے صبر کہتے ہیں۔ این ممکن ہے کہ ہم صبر کا دامن چھوڑ دیں۔ انسان جب مشکلات میں آ کے پڑتا ہے تو جزا و فضا کرنے لگتا ہے، اور یہی چیز خداوند متعال کو پسند نہیں ہے۔ خداوند متعال اس لیے ہم سے آ کے امتحان نہیں لیتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ یہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ وہ خالق جس نے اپنے علم و قدرت سے آ کے اس مخلوق کو خلق کیا ہے، وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ یہ مخلوق کس درجے کے اوپر ہے۔ وہ امتحان لے کے کچھ سمجھنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ امتحان لے کے انسان کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ امتحان لے کے انسان کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ یہ لطف پروردگار ہے کہ انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ تیرا کمال اس میں ہے کہ اپنے معبود حقیقی سے نزدیک ہو جا۔ اب دیکھ، اگر تو اس طرح سے نزدیک نہیں ہوگا تو پروردگار متعال تیرا امتحان لے گا، اور امتحان کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ تو اپنے پروردگار سے نزدیک ہو جا۔ خداوند متعال انسان کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے امتحان کے ذریعے سے، اسی لیے بارہا تاکید کی گئی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حق کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی آ کے دعوت دیتے ہیں۔ انسان اگر صبر سے آ کے کام لیتا ہے تو بڑی مشکلات سے بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے، لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان آ کر خداوند متعال کے سامنے اپنی مشکل کو بیان نہ کرے۔ صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو۔ صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ حقائق کا کہ انکار کیا جائے۔ صبر کا مطلب پروردگار جو ہمارے سامنے مشکلات پیش کر رہا ہے اس کے سامنے
سر تسلیم کو جھکا لینا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سوا یا غیاث المستغیثین۔ یہ وہ نعرہ تھا جسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی وادی میں بارہا بیان کر کے یہ بتایا کہ کس طریقے سے خداوند متعال کے سامنے صبر کیا جاتا ہے۔ عزیزوں، صبر کرنے کے لیے انسان کو اپنی توحیدی معرفت بڑھانا پڑتی ہے۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ارادہ پروردگار ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مرضی پروردگار سے ہو رہا ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ارادہ پروردگار سے ہو رہا ہے، اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے تو یہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ مشکلات وہ ہیں کہ اس کے پیچھے ہماری بھلائی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں مشکلات کے سامنے کس طرح سے مقابلہ کرے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اپنی توحیدی معرفت کو آ کے صحیح کر لے تو صبر کے ذریعے سے اس طرح سے مشکلات سے گزرتا ہے کہ اپنا نام بھی باقی چھوڑ کے جاتا ہے، کائنات کو سکھا کے بھی جاتا ہے کہ کس طرح سے صبر کر کے خداوند متعال سے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ عزیزوں، ان ہستیوں نے اپنے آپ کو نشانی بنایا معرفت پروردگار کے لیے، جو مولا نے فرمایا کہ میں نشانی ہوں۔ غور فرمائیے نشانی کا کام کیا ہوتا ہے۔ ایک اور یہاں پہ باریک مسئلہ ہے، بس اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، نشانی کا کام کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں، آپ کو کہیں دعوت پہ بلایا گیا، نیا مکان تھا، میزبان نے مہمان کی آسانی کے لیے راستے میں کچھ نشانیاں لگا دی تاکہ آسانی سے وہ مقصد تک پہنچ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھ کے لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی راستہ اس طرف سے ہے، تھوڑی دور پر پھر ایک ایرو لگا دیا جاتا ہے کہ راستہ اس طرف سے ہے، پھر تھوڑی دور پہ ایک ایرو لگا دیا جاتا ہے کہ راستہ اس طرف سے ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو ایرو لگائے جا رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے نشانی۔ تو نشانی کا کام آپ بخوبی جانتے ہیں، قرآن کے آیات کو بھی اسی لیے آیت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نشانی ہے معرفت پروردگار کے لیے۔ قرآن کی ہر آیت معرفت پروردگار کے لیے ایک نشانی ہے۔ اگر انسان اس میں غور کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ کلام کس ذات کا ہے، مخلوق اس طرح سے گفتگو نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے جب پروردگار نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو آ کے وہ معجزے دیے تو سب سے پہلے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو جناب موسیٰ انجام دے رہے ہیں یہ الہی کارنامہ ہے۔ تو یہ الہی کارنامے ان کو آیت کہا جاتا ہے، نشانی کہا جاتا ہے۔ تو نشانی کا کام جو معرفت کے راستے پہ چل رہا ہے اسے مقصد تک پہنچانا ہے، اسے مقصد تک پہنچانا ہے، یہ کام ہے نشانی کا۔ اب آپ فرض کریں کہ ایک انسان جسے کسی دعوت میں جانا ہے وہاں پہنچتا ہے اور نشانیوں کے سہارے آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن ایک نشانی کے آگے وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ پوچھنے والا اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی آگے جائیے، کہتا نہیں مجھے تو یہیں کھڑا رہنا ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ انسان عقل مند ہے؟ نشانی رکنے کے لیے نہیں لگائی جاتی ہے، پہنچنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اگر انسان نشانی پر آ کے کھڑا ہو جائے تو اس انسان کی عقل کے اوپر اعتراض کیا جائے گا۔ نشانی لگائی جاتی ہے تاکہ انسان آگے بڑھے۔ بس عزیزوں، اس بات کو سمجھیے میرا مولا کیا کہنا چاہ رہا ہے، واللہ ما للہ آیت اکبر منی، خدا کی قسم علی سے بڑی کوئی نشانی اس کائنات میں نہیں ہے۔ ایک طرف سے تو مولا
اپنی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے ہماری ذمہ داری بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ آؤ اور علی کی ذات کے اوپر رک جاؤ، علی کی ذات رکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہارے ہاتھ کو پکڑ کے خداوند متعال سے نزدیک کرنے کے لیے ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں علی کی ذات کے اوپر رک گئے تو سمجھ لینا تم نے نشانی کو نہیں سمجھا ہے، کیونکہ نشانی کا کام کسی کو روکنا نہیں ہوتا ہے بلکہ آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اگر مولا کائنات علیہ السلام کے ذریعے تم خداوند متعال سے نزدیک ہو گئے تو سمجھ جانا تم نے علی کو بھی پہچان لیا ہے، خدا کو بھی پہچان لیا۔ لیکن اگر انسان آئے اسی نشانی کے اوپر رک جائے، بس اوقات ہم اپنی زندگی میں غلطیاں کر جاتے ہیں اور انسان وہاں پہ رک جاتا ہے جہاں اسے آگے بڑھنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن کیا کرے یہ انسان، کیونکہ اسی نشانی پہ وہ اتنا حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک بار آئے انسان اہل بیت علیہ السلام کی عبادت کو دیکھے تو دیکھ کے اسی طرح سے تو فیصلہ کرے گا کہ وہ معبود کتنا عظیم ہوگا کہ جس کا علی جیسا بندہ ہے۔ ہاں عزیزوں، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا ہر عمل خداوند متعال کو پہچانوانے کے لیے تھا۔ اسی لیے مولا فرما رہے ہیں میں خداوند متعال کی سب سے بڑی نشانی، وہ ذات جو چشم زدن میں ہر کام کر سکتی ہے، وہ ذات جس نے تمام دنیا والوں کو آ کے بتا دیا کہ قدرت کسے کہا جاتا ہے، علم کسے کہا جاتا ہے، حیات کسے کہا جاتا ہے، وہی ذات جب اپنے خداوند متعال کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے تو کس طرح سے پروردگار کی عبادت کر رہی ہے۔ انسان فضائل مولا کائنات علیہ السلام تو ضرور دیکھتا ہے، لیکن ایک مرتبہ عبادت مولا کائنات علیہ السلام پہ غور نہیں کرتا کہ دیکھو فضائل علی کی ذات کو پہچانوانے کے لیے ہیں، عبادت خداوند متعال کو پہچانوانے کے لیے ہیں۔ اپنی زندگی میں اس طرح سے آگے چلنا کہ نہ علی کی ذات سے دور رہنا، نہ خدا کی ذات سے دور رہنا۔ خداوند متعال مولا کائنات علیہ السلام کو بہترین نشانی بنا کر بھیج رہا ہے، جس کی زندگی کا ہر لمحہ، جس کی زندگی کا ہر کام انسان کے لیے ایک درس سے عبرت ہے۔ وہ ذات جو ہر طرح سے ہر کام کر سکتی ہے، لیکن اپنی فردی زندگی ہو یا سماجی زندگی ہو، کس طرح سے اس میں قدم اٹھا رہی ہے۔ انسان ایک بار غور کرے سیرت امیر المومنین علیہ السلام پر۔ عزیزوں، فضائل اہل بیت کو پہچانوانے کے لیے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی زندگی ہماری زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، چاہے آپ کی عام زندگی ہو، چاہے زندگی کی ابتدا ہو، چاہے زندگی کی انتہا ہو، زندگی کا ہر لمحہ انسان کے لیے درس اور عبرت بن گیا۔ آپ سوچیں، وہ انسان جو اپنے دسترخوان پر آ کے خداوند متعال سے ملاقات کا تقاضا کرتا ہو، وہ ایام پھر قریب آ گئے جس میں ہم اور آپ رسول کو پرسہ دیتے ہیں، فاطمہ زہرا کو پرسہ دیتے ہیں، اور پرسہ اس ذات کا دیتے ہیں جس نے جب آ کے صبر کیا تو یہ جملہ کہا، صبر تو وفی العین قوا وفی الحلق شجا، میں نے اس طرح سے صبر کیا کہ جب میری آنکھوں میں کانٹے تھے، میرے گلے میں خار تھا۔ وہ ذات کہ جس کے لیے پیغمبر نے سب سے زیادہ تاکید کی،
रसूल इस दुनिया से गए हैं कि उसके ऊपर जुल्म शुरू हो गए। हाँ आज़ादारों, मौलाए कायनात को अव्वलीन मजलूम कहा जाता है। क्या इससे पहले किसी के ऊपर जुल्म नहीं हुआ? बेशक हुआ, लेकिन जो जुल्म अली अलैहिस्सलाम के ऊपर हुआ, जितनी ताकीदात रसूल फरमा के गए थे, उम्मत ने किसी बात के ऊपर गौर न किया। 25 साल तक मौलाए कायनात किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी रसूल इस दुनिया से गए हैं कि मौलाए कायनात को क्या क्या देखना पड़ा। अभी रसूल इस दुनिया से गए हैं कि अली को उस जात से जुदा कर दिया गया कि जो अली अलैहिस्सलाम के लिए नबी के बाद सबसे अजीम जात थी। हाँ ज़ादारों, शब ज़रबत के बाद अब ये वो अय्याम हैं कि ये इंसान बिस्तर मर्ग पर लेटा हुआ है। एक मर्तबा तबीब को बुलाया जाता है, तबीब आता है, आने के बाद मौलाए कायनात का मुआयना करता है और उसके बाद एक जुमला कहता है, या अली, जो वसीयत करना है कर दीजिए, क्योंकि जहर का असर काफ़ी हो चुका है। हाँ आज़ादारों, आप सोचें ये जुमले किसके कानों से जाके टकराए होंगे जब तबीब ने आके ये जुमला कहा होगा, या अली वसीयत कर दीजिए। तो बेशक इन जुमलों को ज़ैनब ने भी सुना होगा, इसे उम्म कुलसूम ने भी सुना होगा, इसे हसन और हुसैन ने भी सुना होगा। किस तरह से सब्र किया होगा कि ए तबीब, ये तू क्या कह रहा है? तू किस इंसान को आके ये बता रहा है कि या अली अब अपनी वसीयत कर दीजिए। हाँ आज़ादारों, मौलाए कायनात की जो वसीयतें इस वक्त की हैं बड़ी अजीम वसीयतें हैं, क्योंकि मौलाए कायनात को तो आज से 30 साल पहले नबी ये बता के चले गए थे कि या अली, मैं उस वक्त को देख रहा हूँ जब तुम्हारी दाढ़ी तुम्हारे सर के खून से खिजाब कर दी जाएगी। खुतबा शाबानिया माह मुबारक रमज़ान में आपने पढ़ा होगा और उसमें गौर किया होगा कि मौलाए कायनात क्या आके सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, मुझे ये बताइए कि जब अली के सर पर ज़रबत लगेगी तो क्या अस्सलामतिन मिन दीनी, क्या अली का दीन अपनी जगह पर बाकी होगा, क्या मेरा दीन दुरुस्त और सही होगा? अल्लाह अकबर, जो फ़ख्र ईमान है, जिसकी वजह से नमाज और रोज़े को क़याम मिला है, वो किस तरह से सवाल कर रहा है, या अली आप क्या पूछना चाह रहे हैं? रसूल के जवाब देते हैं, या अली, बेशक आपका दीन सलामत होगा। अरे किसका दीन? दीन की सलामती की बात की जा रही है जिसने आके दीन की दीवार को खड़ा किया है, जिसने आके दीन की बुनियादों को रखा है। जब वो इस तरह से सवाल करे तो आम लोगों को क्या सोचना चाहिए? हाँ ज़ादारों, एक मर्तबा ये खबर कूफे में फैल गई कि अली इस दुनिया से रुखसत होना चाहते हैं। मौलाए कायनात के एक सहाबी हैं, आते हैं अली से मुलाकात करने के लिए, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देखो बाबा की तबीयत सही नहीं है, शायद इस वक्त मुलाकात ना हो पाए। लेकिन इसरार के बाद जब मुलाकात होती है तो मौलाए कायनात किस तरह से अपनी बातों को आगे बता रहे हैं ताकि कोई दूसरा सुन न सके। मैं पूछूंगा, या अली आप किन बातों को बयान करना चाह रहे हैं? शायद मौला पलट के जवाब दे, अरे तुझे नहीं मालूम, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद अभी तो जुल्म और सितम बाकी है, अभी हुसैन के ऊपर जुल्म बाकी है, अभी हसन के ऊपर जुल्म बाकी है। हाँ ज़ादारों, जब मौलाए कायनात अपने घर में ज़र्ब खाने के बाद तशरीफ ला रहे थे तो उलमा फरमाते हैं कि एक मर्तबा मौला ने ताकीद की थी, ऐ हसन, इन लोगों से कह दो कि अब यहाँ से वापस चले जाएं, अब अली अपने घर की तरफ जा रहे हैं। एक मर्तबा पूछने वाले ने सवाल किया कि या अली, ये आपके चाहने वाले हैं, ये कैसे आपको छोड़ के जा सकते हैं? कहा, नहीं, इनसे कह दो चले जाएं, क्योंकि जब ज़ैनब मुझे इस हालत में देखेगी तो सब्र न कर पाएगी। या अली, आपको ज़ैनब का कितना ख्याल था कि आपने आके लोगों को दूर कर दिया, लेकिन ज़रा करबला में आइए। एक मर्तबा सानिया ज़हरा खेमे से बाहर आती है, दिल्ले ज़ैनबिया पे खड़ी होती है, आवाज़ देती है, यबना उमर साद,
اتنظر و یقتل ابو عبداللہ، اے میرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا ماجائے شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ زینب کی آواز ہے جو کربلا میں گونج رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کوہنیوں کے بل کھڑے ہو کر اشارہ کیا، ارے بہن خیام میں واپس چلی جاؤ۔ ادھر حسین کا اشارہ ہونا تھا، زینب واپس پلٹتی ہے، ابھی خیمے میں قدم رکھا ہے کہ ایک مرتبہ کربلا کی زمین کو لرزہ آتا ہے، فرات کا پانی نیزوں اچھلتا ہے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، سید سجاد آواز دیتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، حسین کو شہید کر دیا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ یہ بیماری جو اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے پروردگار، جلد از جلد اس کا خاتمہ فرما۔ جو لوگ اس بیماری میں ملوث ہیں پروردگار ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ میرے معبود محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ میرے معبود ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔